اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج ہم نے سورۃ الجاثیہ سے تلاوت کلام پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے: افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا ٹھہرا لیا ہے اور اللہ نے اسے با وصف علم کے گمراہ کیا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا دھیان نہیں کرتے؟ حضرت انسان کی نا جی شخصیت کا سب سے نچلا جو درجہ ہے نا، جو ذلت ہے، بالکل ذلت انسان کی، وہ اس مقام پر آ کے ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے گائے کا دودھ پینا ہے یا موت پینا ہے۔ انسان کی ذلت سب سے زیادہ یہ ہے کہ اسے پتہ نہ چلے گائے کا گوشت کھانا ہے یا گوبر کھانا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے: چنگے بھلے عقل رکھنے والے لوگ ہو، آپ لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آئی کہ تم لوگوں نے اس وحدہ لا شریک کو پوجنے کی بجائے، اس کی عبادت کرنے کی بجائے اپنی خواہشات نفس کو ہی خدا ٹھہرا دیا۔ حضرت میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، اور یہ اکثر قرآن پاک کے مقامات پر لوگوں نے پیسے کو خدا بنا لیا ہے۔ اس پیسے کی خاطر اب یہ نہیں دیکھا جاتا حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، جائز طریقے سے آ رہا ہے، ناجائز طریقے سے آ رہا ہے، اپنی عزت بیچ کے آ رہا ہے، اپنے گھر بار بیچ کے آ رہا ہے۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہوتا، پیسہ آنا چاہیے۔ کوئی کیا بندہ یار کیا بات کرے بات اللہ وحدہ لا شریک سے، پھر جب یہ پوچھا نہیں اللہ یہ کیوں ہو گیا؟ چنگا بھلا انسان ہے، سمجھدار ہے، عقل شعور رکھتا ہے، یا اللہ یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ دودھ کی جگہ پیشاب پی رہا ہے، گوشت کی بجائے گوبر کھا رہا ہے، پیسے کی خاطر عزتیں بیچ رہا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، سارا کچھ لیا جا رہا ہے۔ آجا بھائی آجا بھائی، تم ہی آتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے اندر ایک بندہ پکڑا گیا ڈارک ویب سائٹ پر۔ وہ پہلے اس نے اپنی گندی ویڈیو پہلے اپنی بیچی، پھر اپنی بچیوں کی بنا کے بیچی۔ بھائی انسان کی یہ جو گرنے کی اس سے بڑی حد کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو پیسہ صرف نظر آ رہا تھا، اس کو گھر کی عزت نظر نہیں آئی۔ یہ انسان کی گرنے کی سب سے اخیری درجہ ہے۔ اچھا جی، اللہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کے کان اس کے دل پر ہم نے مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ ہم جب عربی پڑھتے تھے نا جی، تو ایک کتاب ہم نے پڑھی مقامات حریری، اس کے اندر کہتے ہیں اذا مات الحیا فافعل ما شئت، جب تیری حیا مر جائے نا پھر جو تیرا دل کرتا ہی کرتا کر۔ خودداری جس وقت مر گئی، حیا جس وقت مر گئی، بس اب ٹھیک ہے، جان دو جی، آن دو جی، جو کچھ آتا ہے۔ یہ آج اس بات کو چوتھا یا پانچواں دن ہے۔ پشاور سے ایک امام صاحب پکڑے گئے، 10 سال امامت کرتے رہے، اور جب پکڑا گیا تو پتہ لگ گیا جناب وہ ہندوستان کا میجر سی اور سکھ سی۔ ہماری قوم بھی سدھی بدھی ہے۔ ظاہری بات ہے جب ہم اپنا قرآن نہیں پڑھیں گے، جب ہم اپنے دین نہیں سیکھیں گے، تو ہمیں جو مرضی کوئی آ کے جو مرضی پڑھائی جائے۔ میں حیران ہوں اس قوم کے اوپر جس قوم کو 10 سال پتہ ہی نہیں چلا یہ مسلمان کا بچہ بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، پاکستانی بھی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ چلا۔ 10 سال پیچھے پڑھ دی رہی تھی بات، وہ امام صاحب بھی لگے رہے 10 سال۔ بڑی دنیا خوش ہے ایسی میں کہ ظاہری بات ہے شیطان کو ساری خوش ہوتی۔ بھائی دیکھو نا 10 سال نماز ہے اس نے پڑھائی، ایسی سکھ پڑھائیاں نے نمازاں تو کتنے گئی نمازاں، پڑھائے جنازے پڑھائے نکاح، وہ کتنے گئے؟ صرف اس کو نظر آ رہا تھا پیسہ، خواہشات نفس کو اس نے خدا بنا لیا۔ اور چل اللہ کہتے ہیں ہم نے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں حضرت اچھا دوست مل جائے نا تو یہ میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے نصیب ہیں، آج کل کے دور میں کوئی آپ کو اچھا دوست مل جائے، وفادار دوست مل جائے، حیا والا دوست مل جائے، یہ نصیب ہیں آپ۔ ورنہ بابو اب تو دور وہی ہے کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے، نمازیں بھی پیچھے پڑھتے ہیں، روٹیاں بھی ساتھ کھاتے ہیں، اڑتے بھی ساتھ، اڑتے بیٹھتے بھی ساتھ ہیں، اور جو ہے نا جی گلے پہ چھری بھی اسی کے چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ الظُّنَّ
इल्ला ज़न्न वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन, और क़यामत में शक नहीं, तुम कहते हो कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या चीज़ है, हमें तो यूं ही कुछ गुमान सा है होता है हमें, और हमें यकीन नहीं। और उन पर वबदालहुम सय्यतु मा अमिलू व हक़्क़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, उन पर खुल गई उनके कामों की बुराइयां, उन्हें घेर लिया उस अजाब ने जिसकी हंसी बनाते थे। वक़ील अल-यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा व मअवाकुम अन्नार व मा लकुम मिन नासिरीन, फरमाया जाएगा कि आज तुम्हें छोड़ देंगे जैसे तुम उस दिन के मिलने को भूले हुए थे, तुम्हारा ठिकाना आग है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। और ये जब कल क़यामत वाले दिन कुफार तरले लेंगे, या अल्लाह एक बार, या अल्लाह बस एक दफा ना इजाजत दे दे, हम तेरी इबादत करें, तुझे मनाएं, तेरी ताबेदारी, या अल्लाह बस एक दफा इजाजत दे दे। अल्लाह बादौला ना ना ना, अब नहीं, अब उनको मौका क्यों नहीं मिलेगा, उसकी वजह बताई। ज़ालिकुम बिअन्नकुम इत्तख़ज़्तुम आयातिल्लाहि हुज़ुवन व गर्रतकुमुल हयातुद दुनिया फ़लयौम ला युजज़ौना मिनहा वला हुम युस्तअतबून, इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों का ठट्ठा यानी मजाक बनाया और दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें फरेब दिया, तो आज ना वो आग से निकाले जाएंगे ना उनके लिए कोई मनाना चाहे, जाओ जो मर्जी भाई, अब कोई नहीं। आला हज़रत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वही जब डंडे पड़ेंगे तो फिर तो बड़े बड़े तुर्रम खा मान जाते हैं, जनाब मैं चोरी की थी जी, मैं चोरी की थी, मैं मान। जिस दिन अजाब सामने होगा, जहन्नम सामने होगी, फरिश्ते सामने होंगे, अदल का मीज़ान लगा होगा, उस वक्त तो फिर सारी दुनिया ही मानेगी, फिर तो तरले लेगी। अल्लाह कहता है दुनिया की जिनको दुनिया की जिंदगी ने फरेब में डाल के रखा हुआ है ना जी, आप हजरत आप अंदाजा कीजिए, जितनी इलीगेट क्लास है इसके ना जी वो कारनामे हमारे सामने आते रहते हैं। एक वजीर साहब से कहा कि तिलावत करो जी बिस्मिल्लाह, उसने कुल वल्लाह की तिलावत शुरू की। अच्छा जी, वो पता नहीं केड़ी कुल वल्लाह उहदे विच की विच पा गया। अच्छा जी, एक बार गलती उन्हें की थी, उन्होंने फिर पीछे किसी लुकमा दिता, इंज पढ़, उस फिर पढ़ी जी, फिर गलत पढ़ी, फिर तीसरी बारी किसी लुकमा दिता, फिर उन्हें गलत पढ़ी। अच्छा जी, ये तो हम कुल वल्लाह हो गई ना जी, ये बहुत मुश्किल है कुल वल्लाह, तो ओए इतनी मुश्किल है कि 10 साल लग जाए बंदे ਨੂੰ याद कर दें तो याद ना हो, ये इतनी मुश्किल है कुल वल्लाह, इतनी मुश्किल। फिर उसने एक और वजीर साहब ने इससे अगला कारनामा किया। हाँ जी, वो उन्होंने आके जी हाँ जी तुसी तिलावत करो, उस गरीब ਨੂੰ बिस्मिल्लाह ना पढ़नी आवे। अल्लाह अकबर, इतनी मुश्किल है, 40-50 साल लगते हैं बिस्मिल्लाह याद करते हुए, इतनी मुश्किल है ये बिस्मिल्लाह शरीफ, उस बेचारे से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई। अच्छा जी, लो जी इस वक्त और काम देखो। एक उससे वजीर से कहा यार तिलावत छड़ को कलमा ही पढ़ दे, उन्हें पहला कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कहा जी हो जवान दा पुत्रा है, उन्हें कलमा भी नहीं आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जी हो जवान दा पुत्रा, पहला कलमा भी जिन्हों नहीं आया। वो कौम ये हमारे सरों के ऊपर जो है ना जी, अब ईमान से पूछिए, इनसे पूछो तुसी रहंदे कित्थे हो, शराबां तुसी पींदे हो, जना तुसी करदे हो, चोरियां तुसी करदे हो, फ्रॉड तुसी करदे हो, धोखे तुसी देंदे हो, फिर कहंदे हो जी ऐसे मुसलमान है। मुसलमानों जैसा नाम रखने से बंदा मुसलमान नहीं होता, मुसलमानों वाले किरदार इंसान को बताते हैं ये मुसलमान है। फिर आगे हमने सूरह अहकाफ यानी 26वें पारे की इब्तिदा की, उसमें भी यही बात चलती आ रही है जी। हामीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये किताब उतारना है अल्लाह इज्जत वाले हिकमत वाले की तरफ से, हमने ना बनाया आसमान और ज़मीन और जो कुछ इसमें है दरमियान में है, मगर हक के साथ और एक मियार मुकर्रर तक। और काफिर इस चीज़ से डराए गए, मुंह फेरे हैं। और तुम फरमाओ भला बताओ तो वो जो तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, मुझे दिखाओ उन्होंने ज़मीन का कौन सा ज़र्रा बनाया और आसमान का कौन सा हिस्सा बनाया, मेरे पास लाओ उससे पहले कोई किताब या कुछ बचा खुचा इल्म, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक कहता है यार मेरी ज़ात के अलावा अगर किसी ने कायनात का एक जर्रा भी बनाया ना तो लेके आओ। आजकल ना जी वो निकल रहे हैं मिस्र से, एहराम मिस्र से पुराने स्क्रोल्स हैं, पुराने कागजात निकल रहे हैं जिसमें वो लिखा हुआ है जी ये बड़ी तहजीब है जी, कईयों को इल्म ही नहीं आ रहा। वो एक किताब है मैन्यूस्क्रिप्ट करके, वैल्यू मैन्यूस्क्रिप्ट करके इस तरह एक किताब का नाम है, दिमाग में घूम रहा है, आ गया तो मैं आपको बताऊंगा। द विंची मैन्यूस्क्रिप्ट्स है या इस तरह करके एक किताब है जिसके अंदर सारी तस्वीरें भी बनी हुई हैं, किताब भी लिखी हुई है, लेकिन उसके पढ़ाने वाले मर गए, वो जुबान समझ में नहीं आती क्या लिखा हुआ। अल्लाह वहदहू ला शरीक कहता कोई पुरानी किताब, कोई पर्चा, स्क्रोल, कोई ऐसी शय सामने ले आओ तो सही, जिन्हें को पता लगे कि दुनिया का या आसमान का कोई हिस्सा किसी और ने बनाया।
جب اللہ کی ذات نے بنایا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون. اور اس سے بڑھ کر کون ہے جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے، گمراہ کون ہے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں. جن کی عبادت کر رہے ہیں انہوں نے پتہ کوئی نہیں کون سا عبادت کر رہے ہیں. ہاں جی، کیسی آپ اندازہ کریے ہمارے ہے نا ہندوستان کے اندر وہ ایک ہاتھی جا بنا کے نا بندے دیتے ہاتھی کا سر لا کے، ہاں جی اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ وہ ہاتھی جا گنیش، اس کو گنیش کہتے ہیں. جی وہ ہر سال انہوں بڑھیں جی بنا کے تو جناب دریا چاہ مرند بند توڑ کے چلے ہوئے. پہلے خدا کو بنایا، اس کے سامنے خوب سجدے کیے، سجدے کر 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 کے باتیں کر کر کے مرچا کے انہیں سدھا چمارے نالے آئے. خدا دا حال ہویا پہ نہیں. وہ خدا جس کو بندہ بنائے پھر آگے جھکے پھر اٹھا کے نالے میں بہا دے، وہ کیا ہے خدا؟ پھر اس سے بڑا خدا. پھر ایک اور خدا کی پوجا ہوتی ہے، وہ اللہ تمہاری خیر کرے، ہنومان ہے، بندر دی پوجا. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے تھوڑی، بندروں کی پوجا کر. وہ بندر دے کے جو مرضی تسی کی جاؤ ان کی پتہ، جو خدا ملا اچھی سے اچھی چیز ملی اس کی. کتے کی پوجا ہوتی ہے، کتے کی پوجا ہوتی ہے، رکشے کی پوجا ہوتی ہے، سائیکل کی پوجا ہوتی ہے. دنیا کا جڑا گند بلا ہے نا جی ان کی پوجا ہوتی ہے. وہ ان کے ہے جی 64 جوگنیاں کر کے اس طرح مندر ہیں، وہاں پر شرمگاہ کی بھی عبادت ہوتی ہے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے شیو لنگ، یہ بندے دی شرمگاہ، یہ ان کی بھی پوجا ہوتی ہے. ایڈے ایڈے لمبے جناب انہوں نے کٹ کے رکھے ہوتے ہیں، وہ پوج رہے ہوتے ہیں جی. مت ماری گئی. اللہ کہتا ہے پوچھو تو صحیح ہے نہ ایک ہی چمڑا مار دے پہ. یہ بندے کی ذلت کی انتہا ہے. حضرت اس کے بعد جو اس سورہ مبارکہ میں آگے ذکر ہوا، انتہائی اہم ترین ذکر ہوا. یہ جو ہے نا جی آج اگر اس کے علاوہ کوئی بھی بیان نہ ہوا نا، میں کہتا ہوں ہمارا حق ادا ہو جائے گا. آج کے مضمون کا، آج کی تراویح کا، وہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آدمی کو حکم دیا. یہ اب سارے نوجوان بچے سارے کان کھول کے سنیں، یہ تمہارے سارے نوجوانوں کے لیے. کان کھول لو، کان کھول لو، سارے کھولو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے، نیکی کرو. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور اسے اٹھائے پھرنا، اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ. اور یہاں تک کہ جب وہ اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا. پہلے کیا کہا؟ ماں باپ کے ساتھ تم نے اس نے سلوک کرنا ہے. کیوں؟ باپ نے اپنی ہڈیوں کا سرما بنا لیا تم لوگوں کی تربیت کے لیے، تم لوگوں کو پڑھانے پالنے کے لیے. ماں کے بارے میں کہا کہ اس نے اپنا 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا، پھر اس نے 2 سال تک اس نے تمہیں اپنی چھاتی کا خون پلایا. 30 مہینے کا دورانیہ. اور یہاں تک کہ تو اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانا من المسلمین. اے میرے رب میرے دل میں ڈال کے میں تیری نعمت کا شکریہ کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے. میرے لیے میری اولاد صلاح یعنی بھلائی رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں. انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو اللہ کہتا ہے ماں باپ کا احسان نہ بھولے. پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک تمہیں تمہاری اولاد بھی ہو جائے، ماں باپ کو نہیں بھلانا. بابو دور آج وہ آ چکا ہے کہ آج ماں باپ کو پوچھنا تو ایک طرف رہا زندگی میں، مرنے کے بعد ان کے لیے فاتحہ خوانی کے لیے، اس لیے ثواب کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں. آج ماں باپ کے مرنے کے بعد زندہ تو بیچارے تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں، لوستے ہی رہ جاتے ہیں ساری زندگی. آج کل کے سارے نوجوان بچے کان کھول کے سنیں. اگر تم لوگ چاہتے ہو تمہاری نیکیاں قبول ہوں، تمہاری عبادتیں قبول ہوں، تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ طریقہ بتایا. اور یہ جو کرنا ہے اپنی ساری زندگی ان کی اطاعت کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے، شادی تک بھی، شادی کے بعد بھی، بچے ہونے کے بعد بھی. پھر کیا ہوگا؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عنہم سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے. ماں باپ کا جو نافرمان ہے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا.
سارے کان کھول کے سنیں، کوئی نیکی اس کی قابل قبول نہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں وہ جو تابعدار ہیں، جو دعائیں کرتے رہتے ہیں، جو مغفرت کا معاملہ کرتے رہتے ہیں، ہم ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں، ان کی تقسیروں یعنی ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا ہے، اور والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق ویقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔ اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف تم سے تو میرا دل بیزار آ چکا ہے، اوے مائی بابا چپ کر جا کی تو عذاب پا چڑے، جس نے کہا اف میں بیزار آ چکا ہوں، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیے جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلی سنگتیں قومیں گزر گئی، وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور تیری خرابی ہو ایمان لا۔ اللہ کہتا ہے وہ جڑا بدبخت ہے اس تو بڑا بدبخت کہ جڑا ماں باپ نو آکھے ماں اما بابا چپ کر جا، خدا دا واسطہ تو تے سانو ذلیل کیتی بیٹھی، ماں تنگ آئی پڑی ہیں، باپ اوزار آئے پڑے، اللہ وحدہ لا شریک کرتا، برباد ہو جا، کھانا خراب ہو جائے، تیرا ایمان لے آ۔ وہ لوگ جن کو اللہ کی ذات کہہ رہی برباد ہو جا، وہ ایمان لے آ، ایمان لے۔ یہ حضرت کتنا لمبا مضمون چل رہا ہے، یہ مسلسل کئی آیات بینات چلی آ رہی۔ اللہ وحدہ لا شریک وہ ان بدبخت بچوں کا ذکر کر رہا ہے، کتنی دنیا آئی ٹر گئی، تو کوئی نواں ماں پیو ہے، تو سا کوئی نوے ماں پیو بنے نے، کتنے ماں پیو آئے بال پڑے، ماں پیو تو کم ہی بچے پال۔ اللہ کہتا ہے او بدبخت منہ بند کر، زبان بند کر، یہ ان کا احسان ہے تیرے اوپر۔ آپ یہ اندازہ کریں حضرت، میں کئی ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں، ایک بزرگ کو تو میں جانتا ہوں اللہ کی قسم میرا بس نہیں چلتا، میں اس بندے کے ساتھ بھلائی کروں، میرا بس نہیں چلتا، جس کی اولاد کروڑوں پتی ہو، ارب پتی ہو، اس کا باپ ایک روٹی کے لیے ترسے، حضرت ان کے باپ ایک روٹی کے لیے ترسے، میں کہتا ہوں تحفہ اس ایسی اولاد کے اوپر جس کا باپ تڑپ اٹھے، پتہ نہیں یہ وہ وابی ہوا وابی چنگا بلا سنی ایسی، الحمدللہ ماں پیو دا تابعدار، بہن براہمن نال بڑا اچھا اخلاق، جو دا وابی ہویا ہے اس بندے دی کوئی زبان ہوندا، کوئی اخلاق ہوندا، کوئی کردار ایسا برباد ہویا ہے، ہوندا پیو لوس گیا روٹی، اس کا باپ ترلے لیتا اللہ کے واسطے مجھے اتنے پیسے دے دے، میں ساری زندگی میں نوابی گزاری ہے، نوابانی گزاری ہے، میں سارا کچھ کیتا ہے، میں تواڈے اوتے لا چھڈیا، او ظالمو ہن تے میری دعائی واسطے تے مینوں پیسے دے دیو، وہ نہیں دیتے، کہتے جی میرے شیخ نے منع کیتا، لعنت ایسے شیخ کے اوپر بھی جو اپنے ماں باپ کی خدمت سے منع کرتا ہے۔ یہ تو صرف آج کی تلاوت کا نہیں، اگر میں پیچھے قرآن کی آیات بینات آپ کے سامنے رکھوں تو ایک مقام نہیں ہے قرآن کا، اللہ ان کو کرے وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، تیری بربادی ہوئے، برباد ہو جا، نہ مرادہ ایمان لے آ، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ جو ماں باپ سے بیزار ہیں اللہ ان سے بیزار ہے، وہ کون سی عبادت کرتے ہیں، کون سا قرآن پڑھتے ہیں، کون سی حدیث پڑھتے ہیں؟ اکدی پاکستان اور ہندوستان کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں، میں کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، چلو کافر دی گل چھوڑ، اسی تن قرآن دس دینے ہیں، اے قرآن دی آیتیں اگر یہ اردو جڑا ترجمہ کیتا ہے یہ سارا غلط ترجمہ کیتا ہے، یہ پاکستانیوں دا، میں کہ ٹھیک ہے تو عربی جاننے نا، عربی پڑھ، اسی تینوں عربی آیتیں دس دینے تو عربی پڑھ، بھائی آپ اردو نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھیں، عربی خود کھولیں، کھول کے خود دیکھیں کیا ہم جو موقف بیان کر رہے ہیں وہ موقف قرآن نے بیان کیا ہے یا نہیں بیان کیا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا یا نہیں کہا، جس نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ویل کی یا نہیں کی، نامراد ہیں یا نہیں ہیں، انہوں کی نیکیاں برباد ہیں یا نہیں ہیں، کہا شیخ کہتی تعلیم، کون سا مسلک، کون سا مذہب؟ حضرت زندگی میں نے اپنی دوستی کا معیار ایک رکھا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اپنے ماں باپ کا وفادار ہے، اللہ رسول کا وفادار ہے، اپنے ماں باپ کا اس کے ساتھ میں دوستی لگاتا ہوں، نہ ہو تو بھائی میں کبھی منہ بھی نہیں لگاتا، بس ٹھیک ہے آؤ بسم اللہ سلام کرو تو جاؤ بڑی مہربانی۔ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا نا، جو خدا کا نہیں ہو سکا حضرت، وہ آپ کا اور میرا ہو ہے نہیں، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ میں حضرت یہ حضرت بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، آپ کا کی اسم گرامی عبید اللہ، ہاں قبلہ یہ بھائیوں نے نا اپنے باپ کی خدمت کی ہے جیسے کرنے کا حق ہے۔ ان کے والد صاحب میرے دوست تھے قاری صاحب، انتہائی فاضل شخصیت، پڑھے لکھے، ان بھائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان لوگوں نے اپنے باپ کی زندگی میں اس کو کوئی تکلیف نہیں آنے دی۔ یہاں پہ ایک دو بچے اور آتے ہیں، 3 بندے ہیں، میں نے یہاں پر اس علاقے میں 3 گھروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وفا کی۔ ایک بچے کے باپ کو کینسر ہو گیا تھا،
اور اس کا باپ بھی میرا دوست تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے. اچھے لوگ تھے, وقت گزار گئے, تکلیف میں وقت گزارا انہوں نے. وہ اپنے باپ کو ہر جمعہ پہلے نماز میں لے کے آتا تھا. اس بچے نے نوکری کی کوئی پرواہ نہیں کی, کوئی اس نے سلسلہ نہیں دیکھا. اس کے باپ نے جو کہا اس نے اس کی تابع داری کی. باپ کو خود نہلاتا تھا, اس کے کپڑے پہناتا تھا, اس کو جمعے کے ساتھ لے کے. آخر وقت میں ظاہری بات ہے پھر بیماری نے اتنا غلبہ کیا کہ اس بیچارے کا ذہنی توازن جو ہے نا برقرار نہیں رہا. لیکن بچوں نے وہ بھائی نہ کوئی اس نے آوازاری کا کوئی جملہ بھی کہا ہو, نہیں بھائی نہیں. میں کہتا ہوں حضرت یہ لوگ جنتی ہیں, دنیا کے اندر یہ جنتی لوگ ہیں کہ ماں باپ ان کی زندگی میں. اب جو بندہ شادی شدہ ہو جائے, بچہ ہو جائے, وہ کتنا ماں پیوری کرتا ہے, جو کوئی نہیں کرتا. ہر کوئی پاس سے لے کے جاتا ہے. بھائی حبیب اللہ ہیں, بھائی عبید اللہ ہیں, اور یہ قبلہ تشریف فرما ہیں. یہ الحمدللہ ماں باپ کے تابع دار لوگ. حضرت میں اپنے ناقص سے علم کے پیش نظر میں یہ کہتا ہوں یہ زندگی میں کبھی رسوا نہیں ہوں گے. ان کو جو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا اللہ ان کو رسوا کر دے گا, کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی. اور یہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو تم دین خدا کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدم جما دے گا. والذین کفروا فاعصوا لهم واضل اعمالهم, اور جنہوں نے کفر کیا ان پر تباہی پڑے, اللہ ان کے اعمال برباد کرے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم, یہ اس لیے کہ انہیں ناگوار ہوا جو اللہ نے اتارا, اور تو اللہ نے ان کا کیا دھرا اقارت کیا. اس دنیا کے اندر امریکہ اسی تازی مثال دیکھو نا, امریکہ نے ایران حملہ کیا نہیں, ہمارے علمی اختلاف ہوں ہزاروں ہوں, لیکن امریکہ نے کیسے 2-4 گھنٹے کے اندر اندر ایران میں سملیاں میٹ کر کے رکھ دیا. وہ بیچارے نے پتہ نہیں سی اسی بھونڈا دی کھکرے چھات پہ دے پائے. انہوں نے ایک دفعہ حملہ کر تو دیا, اب ان کے لیے جان چھڑانی عذاب بنی پڑی. وہ ہم ترلے لیندے پہن پوری دنیا دے, اللہ دے واسطے سانو بچاؤ سانو بچاؤ سانو بچاؤ. اللہ کہتا نا 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 نا, اب بابو آپ نہیں, اب جب تک آپ کی عزت ٹکا ٹوکری نہیں ہوگی, آپ کو ہم چھلنی نہیں کریں گے, اس وقت تک تمہاری جان نہیں چھوٹنے والی. کیونکہ اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم چاہتے ہو ہم تمہاری مدد کریں تو پھر تم اللہ کے دین کی مدد کرو. حضرت جو بھی ہو نظام خلافت کا انہوں نے قائم رکھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی. انہوں نے میدان نہیں چھوڑا, کافر کے مقابلے میں انہوں نے سستی بزدلی نہیں دکھائی, اللہ تعالیٰ نے ان کا زور بنا دیا. ہمارے پاکستان کو دیکھ لو, جب تک پٹھو تھا امریکہ کا, کتے والی زندگی آئی, ٹکے دی عزت کوئی نہ آئی. لیکن اب جب تھوڑی سی غیرت دکھائی ہے, اب پوری دنیا میں عزت ملی یا نہیں ملی؟ او بابو اب کچھ کمزوریاں ہیں, یہ نہیں کہ سارا کچھ اب 100% ٹھیک ہوا پڑا, کمزوریاں ہیں, وہ ہو جائیں گی ٹھیک نا انشاءاللہ. اے حضور دے غلاماں نو کر دیو اللہ دے واسطے, مسجداں کھول دو. ہاں جی, رمضان کا مہینہ ہو, مسجدوں پہ تالے لگے ہوں, رمضان کا مہینہ ہو, علماء جیلوں کے اندر ہو. ہاں جی حضرت, یہ تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی کمزوری ہے, حکومت کو اس طرف سوچنا چاہیے. ان ماں باپ کو, ان بچوں کو, ان علماء کو چھوڑو یار, اپنے بچوں کے ساتھ عیدی کریں. انہوں نے کوئی قتل تو نہیں کیا, تمہاری عزتوں پہ ہاتھ تو نہیں ڈالے نا, وہ پاکستان کے خزانے تو نہیں لوٹ کے گئے. ان کا تو ایک ہی جو مشن ہے نا کہ تخت پر نظام مصطفیٰ لیا, اور انشاءاللہ اگر یہ مدد نہیں کریں گے اللہ ان کی مدد کرے گا. پھر آخری بات سماعت فرمائیں, اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, آہا سبحان اللہ, سورہ حجرات ہے جی, ہر ایک چھوٹا بندہ اپنے سے بڑے افسر کی بڑے کا ادب سکھاتا ہے, تعظیم سکھاتا ہے. 16ویں گریڈ والا افسر 21ویں گریڈ کے افسر کے پاس جانے کے آداب سکھائے گا, اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سکھائے گا. لیکن قربان جائیں کملی والے تیری شان پر, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کی ذات اپنے محبوب کے دربار کے ادب سکھا رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ, اے ایمان والو خبردار اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا. حضور چلنا ہے پیچھے رہو, حضور بات کرنا ہے چپ ہو جاؤ, سرکار کی بات کان لگا کے سنو. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ سننے والا جانا. اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی, میرے محبوب کی آواز سے نیچی آواز رکھو, آگے نہیں چلنا, آگے نہیں بیٹھنا, آواز اونچی نہیں کرنی. یا اللہ پھر جو اونچی کر لو یہ تے فرمایا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. میں پھر تو سارے جتنے بھی اعمال ان سارے ساڑ کے سوا کر دے, پتہ بھی نہیں لگن دینا, سب اعمال اندوختہ اعمال تمہارا چلا کے رکھ دے. یا اللہ یہ تو نے آداب اب بتائیں جو اس وقت صحابہ کرام ذرا اونچا سنتے تھے, جو اونچا بول گئے, یا اللہ کیا ان کے بھی اعمال برباد ہو گئے؟ ظاہری بات ہے جو کان سے کم سنتا ہے نا جی وہ بولتا بھی اونچا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ساری ڈوری ہے,
सारी दुनिया ऊंचा सुनती। या अल्लाह जिन्होंने ऊंचा बोल लिया क्या उनके भी अमाल बर्बाद हो गए? फरमाया नहीं, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्र। ओए भाई, अल्लाह ताला नहीं जानता? किसी को कोई आर्ज़ा है, कोई तकलीफ है, कोई मसला है, अल्लाह नहीं जानता? तो उसको तकलीफ है, वो ऊंचा बोलता है तो क्यों बोलता है? अल्लाह वहदहू ला शरीक ने ऐसे लोगों के लिए बड़ी जो है ना इज्जत की रोजी और बख्शिश रखा हुआ। फरमाया लहुम अज्र इन्नल्लज़ीना युरादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर जब आराम करने के लिए हुजरे जाते थे ना, हाँ जी, आज हम टाइम नहीं देखते। आज तो क्या, ये उस वक्त की दौर बात है ना, हुजूर सारा कुछ तबलीग फरमा के जब हुजरे में तशरीफ ले जा तो बाहर से आवाज़ें देते थे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को पत्थर मारने, दरवाज़ा खड़काना, आवाज़ देंगे सरकार ने। अल्लाह फरमाता है अक्सर हम ला यअक़िलून, बड़े निरे बेअक्ल लोग यार, तो नकल ही कोई नहीं। हुजूर आराम करने के लिए गए तो बार आवाज़ शुरू हो जाते, तो ये उनके लिए बेहतर था, अल्लाह बख्शने वाला। हाँ जी, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह एक ये आखिरी बात जो है ना जी, ये बड़ी ज़रूरी थी, इसलिए मैं, है तो सारी अहम तरीन बातें, लेकिन आजकल जो हमारे बर्बादी का हिसाब है ना, वो उसकी वजह एक ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम के बेजाने इज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताओ और पछताते रह जाओ। हमारे अक्सर जो है ना जी, फसादी, 2 नंबर, हरामखोर, जलील इंसान, ये लोग लोगों के घरों को बर्बाद करने के लिए, लूटी लगाने के लिए, शिकायत लगाने के लिए फासिक तरीन लोग आके कान में फुसफुसियां करते हैं। अच्छा फलाने ने इंज कर दिता, फलाने ने इंज कर दिता। अब मेरे पास ना अक्सर क्या आते हैं, एक मसला दसो जी। मैं कह जी पूछो जी, तो सब तो वड्डी गल है, एक छोटा जिहा मसला दसो जी, तो जो छोटा जिहा है मेरे को खैर ना लाए, आपे हल करो। मसला मसला होता है, छोटा या बड़ा क्या होता है? अच्छा जी, अब फलाने बंदे ने इंज किया है, इनके बारे दसो। मैंने कहा कब हुआ, कहाँ हुआ? कहते फलानी जगह पे। तो मैं कहा वो बंदा तुम्हारे पास है? आखिर हाँ जी है, फलाने इमाम साहब ने इंज किया है। तो मैं कहा जाकर उनके को पूछो, मेरे को पूछी जाते नहीं। भाई एक बंदे ने अगर बयान दिया है तो अपनी बयान की वजाहत तो वही करेगा ना। बयान मैंने दिया है तो मैं अपने बयान की वजाहत करूंगा। यहां पर बैठकर मुनाफिकों की तरह सुनकर, है जी, आगे फिर जाकर आगे लुतियां लानियां, अल्लाह कहना ये हो जाए काम नहीं करने, ये फासिक लोग ने, लानती लोग ने, लानती लोग। ऐसा काम नहीं करना। जो मसला है किसी के साथ है, डायरेक्ट मिलो और उनसे पूछो, हजरत आपने ये बात की है, इस बात का क्या आप पेश करते हैं, इसकी क्या तशरीह है, तफसील है, कोई इसकी बारे में वजाहत करें। आप तफसील उसी से पूछनी है, बजाय इसके कि फुसफुसियां करके लुतियां ला ला के फलाने ने एंड कर देता, फलाने ने एंड कर देता। ये अक्सर बीमारी मुसलमानों के अंदर, जिस दिन ये बीमारी निकल गई, मैं कहना साढ़े वर्गी कौम ही कोई नहीं। दुआ करो अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।